آمدید کہتے ہیں. ہمارا فرض ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہمارا مختلف کتب کا اسٹال ہے. اس کے اوپر اسلامی کتب ہیں. تحریک سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہیں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں. یہ عمر بھائی، یہ ہمارے عمر بھائی انجینئر عمر صاحب ریڈیو پاکستان میں سینئر براڈ کاسٹ انجینئر ہیں اور ہمارے شعبہ تفہیم القرآن کے انچارج ہیں. عمر بھائی آئے ہیں. ہم انہیں آپ کو جماعت اسلامی میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آگے جو جماعت کے اغراض و مقاصد ہیں وہ آپ کو منظر مسعود خٹک صاحب ہمارے ضلعی امیر ہیں وہ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 19 مارچ 2023 بروز اتوار ابھی ہماری جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تربیت گاہ شروع ہو گئی. آج کی جو تربیت گاہ ہے اس کے بنیادی طور پر 2 مقاصد ہیں. ایک تو رمضان مبارک مہینے کی آمد ہے اس کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے بھی اس تربیت گاہ میں ٹاپک یا موضوع رکھا گیا ہے. اور جبکہ دوسری یہ ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ ایک عالمگیر تحریک ہے، ایک تحریک سے وابستہ افراد ہوتے ہیں، ان کی افراد کی تیاری کے لیے بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کی تربیت گاہوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ان کے کارکنان کی اس میں پانک مل سکے، ان کو جو ہے نا ایک خون بار بار لگایا جا سکے. آج کی تربیت گاہ میں ہمارے موضوع ہوں گے وہ دونوں چیزوں کو کور کریں گے. تربیت بھی حوالے سے بھی ہوں گے جس میں فکر آخرت کا موضوع ہے، جس کے اندر جو ہے نا کارکنوں کے باہمی تعلقات ہیں اس کا موضوع ہے، اور اس طرح استقبال رمضان کے حوالے سے بھی موضوع ہے کہ استقبال کی ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں، یہ بھی اس میں شامل ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال بھی چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارا ایک موضوع ہوگا جس میں ہمارے جو دراون کے تحصیل میئر ہے سامنا میاں خیل ان کا ٹاپک ہوگا کہ حکومت بھلائی اور برائی کا چشمہ. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام سیر حاصل رہے گا اور یہاں سے افغان کو کارکنان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جزاک اللہ خیر. جتنے لوگ جتنے دوست باہر ہیں تشریف لے آئے. آگے جگہ ہے ڈاکٹر نثار صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ان کا ایک عام خطاب ہے رمضان کے حوالے سے. ہماری خواہش تھی کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں. جو ان کا خطاب ہے ایک مخصوص انداز میں ہمارا کافی عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں اور ہم سے باتیں کریں اور اس قرآن کے حوالے سے، اس رمضان کے حوالے سے جو جس کا چند دنوں میں ہم نے استقبال کرنا ہے. آج جو بار کھڑے ہیں قاری قدیر صاحب موجود ہیں. قاری قدیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ تَحْرِيمَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ
سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. میرے لب کو ذوق نبات ہے تیری جلوہ گاہ جمال میں میرا ذوق دید نکھر گیا تیری روح فشانی حسن میں میری جلووں کو سجا دیا میں مدار جہاں سے گزر سکا تو تیری کشش کے طفیل سے یہ تیرے کرم کا کمال تھا کہ حصار ذات کو ڈھا دیا تشریف لاتے ہیں تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو السمیع العلیم. الحمدللہ 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 حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب و یرضی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجرنا من النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور. حضرات گرامی، ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا منصب ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے. یہ منصب اور یہ اعزاز ہمارے مانگنے پر نہیں ملا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور عطا ہے. اس نے ہمارے اوپر بہت بڑا رحم اور کرم کیا ہے کہ اپنے آقا کی امت میں پیدا کیا ہے. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو ہم بڑے خوش بخت ہیں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. لوگ جس دور میں پیدا ہوتے ہیں اس کو کوستے ہیں، کوس رہے ہوتے ہیں، اللہ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی آسان کام تھا؟ حضور کا ساتھ دینا بھی آسان نہیں تھا، حضور کی مخالفت بھی آسان نہیں تھی. یہ تو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ہندو اور کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی سکھ اور مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، اپنے بارے تو مجھے کم از کم یہی لگتا ہے کہ میں شاید یہاں تک نہ پہنچ پاتا. میں کسی مندر میں کھڑا ہوتا، کہیں اشنان کر رہا ہوتا، کہیں بندروں کی پرستش کر رہا ہوتا، کہیں میں گائے کے پیشاب کو مقدس اور مطہر کہہ رہا ہوتا اور آب شفا کہہ رہا ہوتا، کہیں اپنے ہاتھوں سے تراش کر مورتیوں کو ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، کہیں میں سجدے کر رہا ہوتا، کہیں میں کرپان لیے پھر رہا ہوتا، کہیں مجھے سندور لگایا جا رہا ہوتا، کہیں میں نے کڑے پہنے ہوئے ہوتے، کہیں میں نے سلیب لٹکائی ہوئی ہوتی، کہیں میں نے حلال اور حرام کے راستوں میں بہت آگے نکل جانا تھا.
कहीं मैंने बेटियों को दरगौर करते हुए देखना था और खुश होना था। मैंने कई कई जगहों से जहन्नम का सामान खरीदना था। जहन्नम के रास्ते से पैदाइशी तौर पर मुझे मेरे रब ने बचाया है। मुझ पर मेरे रब का बड़ा एहसान है। मैं तो अपने वालिदैन के लिए दुआ भी नहीं कर सकता। मेरा बाप फौत हो गया बूढ़ा, मैं तो अपने रब को ना कह सकता अल्लाह इसको बख्श दे। अब तो मुझे बड़ा हौसला है। मैं अपने वालिद की कब्र पर जाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं झोली फैलाता हूँ, मैं फकीर बनता हूँ। उस गनी और बेनियाज ज़ात के सामने मैं अपने आंसू बहाता हूँ। अल्लाह, इस बूढ़े शख्स ने मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ पाला था, बड़े प्यार से पाला था, अपना कैल्शियम और अपना खून मेरी हड्डियों में उतारा था। अल्लाह, मैं छोटा था, मुझे उठा के बैठता था। अल्लाह, मैं बीमार होता था, मुझे लेके जाता था। अल्लाह, सर्दी और गर्मियों में इसने मुझे कंधे पर उठाया। अल्लाह, मैं थोड़ा देर कर देता था तो मेरा बाप बड़ा परेशान हो के गलियों में घूमता था। अल्लाह, इसको बख्श दे। मैं तो ये कह सकता हूँ ना, आप भी कहते होंगे, कहना चाहिए। अल्लाह के बाद, अल्लाह के नबी के बाद सबसे ज्यादा हक तो वालिदैन का है। उनके लिए दुआ नहीं मांगेंगे तो और किसके लिए मांगेंगे? उन्हीं के लिए मांगेंगे ना। अल्लाह और उसके रसूल के बाद जिसका हक है, सबसे ज्यादा हक है, उसके लिए दुआ नहीं मांगेंगे तो और किसके लिए मांगेंगे? तो ये दुआ मांगना भी तो अल्लाह ने इजाजत दी है ना, वरना अल्लाह ने तो मुशरिकीन को मना कर दिया, खबरदार, जितने मर्जी तुम्हारे करीबी हो, मग़फ़िरत की दुआ ना करना। थोड़ा हौसला है। ये तो एक छोटा सा देख का चावल है जो हमने चखा है, वरना रब ने तो हमारी बख्शिश के बड़े ज़राए किए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मंजर मसूद खटक साहब का कि उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरबियत गाह का इनेकाद किया है। जमात इस्लामी हमारे लिए इस जमीन पर अल्लाह ताला की रहमत है, जो इंसानों को बंदों की बंदगी से भी निकालती है, तज़किया और तरबियत का एहतमाम भी करती है, जन्नत का रास्ता दिखाती है, जहन्नम के रास्ते से बचाती है, लोगों का दुख दर्द अपने सीनों में समोती है। जमात इस्लामी है, तरबियत का एहतमाम करती है, तज़किया का एहतमाम करती है, मुझे भटकने नहीं देती। मैंने जब से फार्म फिल किया है, मेरे दोस्त परेशान हो जाते हैं, मुझसे कोई गलती होती है तो वो परेशान होते हैं, यार ये तो गलत कर रहा है, यार ये तो नमाज़ें नहीं पढ़ रहा, यार ये तो दुरुस्त काम नहीं कर रहा, ये तो गलत कर रहा है। वो परेशान होते हैं ना। तो किसी दूसरे की तो मुझे परवाह नहीं है, दूसरे तीसरे की क्या परवाह है? ना भी परवाह है, ना औरों को परवाह है, उल्टा मजाक उड़ाते हैं, चलो जी उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और एहसान है। इसीलिए आका ने कहा था ना, आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है कि अलैकुम बिल जमात, तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम जमात बनकर रहो। इताअत है, नज़म की इताअत है। हमारी ये तहरीक किसी शख्स की तहरीक नहीं है। हम मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ दावत नहीं देते, हम काजी हुसैन अहमद की तरफ दावत नहीं देते, हम सैयद मुनव्वर हसन की तरफ दावत नहीं देते, हम हाफिज नईमुर रहमान, हिदायतुर रहमान, सेनेटर मुश्ताक की तरफ दावत नहीं देते, हमने इनकी तरफ दावत नहीं दी थी, सलीमुल्लाह खान की तरफ, हमने मंजर मसूद खटक की तरफ दावत नहीं दी, हमने दावत अल्लाह की तरफ दी है, अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दी है। इसलिए जमात पर अल्लाह का हाथ है, ये आका ने फरमाया यदुल्लाह अलल जमात। तज़किया और तरबियत की महफिल भटकने नहीं देती, ये दुरुस्त रास्ते पर रखती हैं, इसका एहतमाम करते हैं कि बंदे के कदम डगमगाए नहीं, इसलिए कि जिसके कदम डगमगा जाए वो बचता नहीं है। और ये दौर बड़ा मुश्किल दौर है। इस दौर में तो जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता होना ज्यादा जरूरी हो गया है। और जमात इस्लामी की बात कर रहा हूं मैं, किसी दूसरी जमात की बात नहीं कर रहा हूं। फिर वो शख्सियत हस्ती है, लोग खुदा बनाए फिर रहे हैं, झूठ बोले, गलत कहे, सच कहे, कहते हैं ठीक है, मियां दे नारे बजने। कोई किसी मियां का असीर है, कोई किसी डॉक्टर का असीर है, कोई किसी खान का असीर है, कोई किसी मौलाना का असीर है। वो कह दे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू एक दिन, अगले दिन कह दे कि हमारे माथे का झूमर है, सब मानने को तैयार है।
کیوں؟ بھائی ہجوم نہیں جماعت، ہجوم نہیں جماعت، تزکیہ اور تربیت، درست راستے کا انتخاب، اللہ کی راہ کا انتخاب، جنت کے راستے کا انتخاب، شخصیات کا انتخاب نہیں ہے، جنت کے راستے کا انتخاب ہے۔ گربان سے پکڑو کوئی غلط کرتا ہے پکڑ لو، کیوں کر رہے ہو ایسے؟ فورم ہے، ارکان کا فورم ہے، صوبے کا فورم ہے، شورا کا فورم ہے، مرکز کا فورم ہے، فورم ہے، پکڑو بندے، آپ کو درست نہیں لگ رہے، معاملات گڑبڑ لگ رہے ہیں، پکڑو اس کو، کہہ دو بھائی آپ درست نہیں ہے بھائی، آپ اصلاح کریں، اصلاح نہیں ہے، آگے جائیں، اس سے آگے جائیں، اس سے آگے جائیں، روکیں راستہ، بہترین کام ہے راستہ۔ اختلاف آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے وہ ادھر پھینکا ہے، نہیں اٹھا کے پھینکا ہے، کیوں اٹھا کے پھینکیں گے بھائی؟ جانے والا جائے گا کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے میں اپنا محاسبہ کروں، حاسب کا بلا تو حاسب، اپنا محاسبہ کروں گا لیکن اسی راستے سے کروں گا۔ تو کوئی اور تو تحریک نہیں ہے جہاں محاسبے کا نظام ہو، احتساب کا نظام ہو، وہاں تو پیسے کا نظام ہے بھائی۔ جو جتنا بڑا خان ہے، جتنا بڑا جاگیردار ہے، اتنا باغی ہے۔ ملک پاکستان کو بنا کیا دیا ہے؟ عدالتیں کس کام کے لیے، راستے کس راستے پر، پارٹی اور جماعتیں پھر رہی ہیں، کسی کے کام پر جو نہیں رہی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع سے ہٹ رہا ہے، موضوع تو اس کو قرآن وہ رمضان کا دیا تھا، لیکن یہی رمضان کا موضوع ہے۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں رمضان کے موضوع سے ہٹ رہا ہوں تو وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ میں رمضان کا موضوع بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے استقبال کرنا ہے، وہ تو استقبال کر دیتے ہیں، ہم سب کریں گے انشاءاللہ استقبال بھائی۔ رمضان کا استقبال کریں گے جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ کل میری بہن آ رہی تھی گھر، کل میری امشیرہ گھر آ رہی تھی، اللہ اکبر، میری بیوی بھاگی پھر رہی تھی، وہ بیڈ شیٹیں تبدیل کرو، وہ روٹی والے رومال دھو، وہ کچن کے برتن سیٹ کرو، ایسے کرو ایسے کرو، بچوں کے کپڑے چینج کراؤ، کتنی آ رہی ہیں۔ وہ استقبال کر رہی تھی۔ وہ استقبال کا جو ذریعہ تھا نا، ذرائع معاش، ایک ذریعہ ان کا تھا تجارت، دور دراز کے سفر کرتے تھے، منڈیوں میں جا کر سامان بیچتے تھے، خریدتے تھے، واپس لاتے تھے۔ ایک ان کا اور کاروبار تھا، وہ تھا ان کا کاروبار تھا چھاپا مارنا۔ وہ حملہ کرتے تھے، ایک بستی والے دوسری بستی والے پر حملہ کرنا، آدھی رات کے بعد جا کر، خوف پھوٹنے سے پہلے جا کر، رات کے دیروں میں جا کر حملے کرتے تھے۔ وہاں سے انسانوں کو بھی اٹھا لیتے تھے، عورتوں کو بھی اٹھا لیتے تھے، بچوں کو بھی اٹھا لیتے تھے، سامان مال اسباب بھی لوٹ کیا کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ ان کا بزنس تھا۔ تو اسلام آنے کے بعد رحمت آئی ہے نا جی۔ آقا نے تو فرمایا، ہاں بھئی شعبی نے جا کر کہا روزہ رکھا ہے جی، روزے کس بات ہو رہی نا، روزہ رکھا ہے آقا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب استری کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا غلام ہے اسے آزاد کر دو۔ حضور نے تو غلام آزاد کروائے ہیں نا۔ انہوں نے لوگوں کو بیچا تھا، وہ خرید و فروخت کرتے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے بھائی؟ یہ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اچھا کاروبار کرنے کے لیے وہ پھر بہترین سواری رکھتے تھے، گھوڑے رکھتے تھے۔ جس گھوڑے کو وہ بھوک پیاس دیتے تھے، جس گھوڑے کو وہ سخت سردیوں میں ٹھنڈی ہوا کے مقابل میں بھگاتے تھے، جس گھوڑے کو شدید گرمی میں لو کے مخالف سمت میں دوڑاتے تھے، اسے کہتے تھے صوم الفرس۔ گھوڑے کو تکڑا کرنا، گھوڑے کو کمزور کرنا، گھوڑے کو مجاہد بنانا، گھوڑے کی تربیت کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، اس کو روک کے رکھنا، اس کو مضبوط کرنا، اس کو مجاہدہ کروانا۔ تو اللہ یہ مجاہدہ ہم سے کروانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا نفس بھی تو بڑا مزور گھوڑا ہے نا۔ جس گھوڑے کو پال کے رکھا ہوا ہو نا، موٹا کیا ہوا پال کے کپا، تو جس کو کبھی کبھی نکالتے ہیں باہر سیر کرانے کے لیے، نمائشی گھوڑے کام کے نہیں ہوتے۔ نمائشی گھوڑا کام نہیں آتا، مجاہد گھوڑا کام آتا ہے۔ ہم اپنے جسم کو نمائش کے لیے پالیں گے بھائی۔ نفس کا کمزور گھوڑا اگر اللہ کی اطاعت پر قابو رکھنا ہے تو روزہ رکھے گا، بھوک پیاس برداشت کرے گا، سردی گرمی کے روزے رکھے گا، نمازیں بھی پڑھے گا۔ سخت گرمیوں میں پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر اتنا یقین اس لیے اس نے کہا ہے نا میرے ماننے والوں کا ایمان پختہ ہے۔ سخت گرمی کا روزہ ہے، بڑی شدید پیاس لگی ہوئی ہے، جان حلق کو آ رہی ہے۔ روزہ دار صاحب، وہ جنتی بھائی
دوڑا دوڑا جا رہا ہے مسجد کی طرف، نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی، گرمی لگی ہے، بار بار وہ منہ بند کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے وہاں اندر نکلے، تھوڑی سی تری ملے، مسجد پہنچ جاتا ہے بھائی، مسجد میں جاتا ہے، آگے وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، بہترین تازہ پانی، ٹھنڈا پانی جہاں منہ میں ڈالتا ہے، لیکن منہ میں ڈالتے ہی اس کا جسم طلب کر رہا ہے تھوڑا سا نیچے آنے کے، لیکن وہ اتنا زبردست سختی سے اس نے اپنے حلق کو بند کیا ہوا ہے، تھوک ایک بار کرتا پھینکتا ہے، خاتو 4 بار کرتا ہے، کہیں قطرہ نیچے نہ چلا جائے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو کامل یقین ہے، کامل یقین ہے کہ میرے رب میری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اتنا پختہ اور اتنا کامل جس بندے کا یقین ہے کہ میرا رب میری شارک سے زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے، ایک قطرہ نیچے اترے گا میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر فرشتوں پر نہیں ڈالا کہ تم لکھنا، تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا، تمہارے لکھنے کے کام نہیں، تمہاری گنتیوں میں چیزیں نہیں آنے والی، تم گنتیاں نہیں کر سکتے ہو۔ سخت بھوک لگی ہوئی ہے، زبردست بھوک ہے بھائی، پورا دن روزہ رکھا ہے، پتہ نہیں صبح بھی سحری کر سکا کہ نہیں، شام کا وقت ہو گیا، اب افطار کا وقت قریب آ گیا، جان کانپ رہی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، شوگر لیول لو ہو رہا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، غصہ بھی آ رہا ہے، لیکن سامنے مرغا مسلم پڑا ہے بھائی، بہترین کھانا پڑا ہے بھائی، میٹھے مشروب بھی پڑے ہیں، کھانے بھی پڑے ہیں، روٹیاں بھی پڑی ہیں، لیکن گھگو کے انتظار میں ہے، وصل کے انتظار میں ہے، گولے کے انتظار میں ہے، وقت ہو جانے کے انتظار میں ہے۔ میرے رب نے یہ وقت میرے لیے مقرر کیا، گھر میں اور کوئی نہیں ہے، رب کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے جسے بس کمرے میں دیکھ رہا ہو۔ یہ یقین پختہ ہے، پختہ یقین ہے، اس کو اپنے رب کی ذات پر پختہ یقین ہے۔ تو روزہ یہ تربیت کرواتا ہے نا، جس رب کی ذات پر اتنا پختہ یقین ہے کہ میری شارک سے زیادہ قریب ہے، میرا رازق وہی ہے، میرا مالک وہی ہے، میرا خالق وہی ہے، میری حفاظت کرنے والا وہی ہے، مجھے دیکھنے والا وہی ہے، مجھے پناہ دینے والا وہی ہے، میری حفاظت کرنے والا وہی ہے، مجھے بچے دینے والا وہی ہے، تو میں کسی اور کے در پر کیوں جاؤں؟ میں کسی اور کو اپنا رازق کیوں مانوں؟ میں کسی اور کو اپنی صحت دینے والا کیوں مانوں؟ میں کسی اور کو اپنی اولاد دینے والا کیوں مانوں؟ میں کیوں سود کا کاروبار کروں؟ میں کیوں نام طور میں ڈنڈی ماروں؟ میں کیوں اور دنوں میں حرام کام کھاؤں؟ میں کیوں لوگوں کی جائیدادوں پر اپنے ہاتھ صاف کروں؟ یہ روزہ پورا ریفریشر کورس ہے 1 مہینے کا، جو بندے کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ جس رب نے رمضان کے دنوں میں حلال چیزوں پر پابندی لگائی ہے، عام دنوں میں حرام چیزوں پر اسی رب نے پابندی لگائی ہے۔ وہ جانتا ہے کیا کرو گے، وہ جانتا ہے، وہ تو بہت جانتا ہے، وہ تو دلوں سے اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے انہیں بتایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ اتقم من النار ہے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا، اور تیسرا عشرہ اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش، جنت کا راستہ ہے، معافی کا راستہ ہے۔ تو استقبال تو کریں گے، ہم استقبال کر ہی رہیں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان کا موضوع ہے، بات میں کر رہا ہوں جماعت کی، موضوع میں رہے رمضان۔ جماعت ہمیں کس چیز کی طرف لے جاتی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا نا، ہمیں روکتی ہے، ہمارا احتساب کرتی ہے، تزکیہ نفس کرتی ہے، یہی کرتی ہے نا تزکیہ نفس۔ جماعت تزکیہ نفس کے لیے آئے نا بھیا۔ اگر جماعت اسلامی کامیاب ہو جاتی ہے، میں ناکام ہو جاؤں، مجھے اس جماعت سے کیا لینا ہے؟ میں خرید کے ووٹ لے لوں، پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں، وزیر اعظم صاحب بن جائیں، کیا کریں گے اس کا؟ اگر دین کا غلبہ نہیں ہوتا، سودی نظام ختم نہیں ہوتا، شراب بند نہیں ہوتی، وہیبہ خانے بند نہیں ہوتے، عدالتوں میں قرآن کا نظام نہیں چلتا، بازاروں میں سود کا نظام نہیں چلتا، معیشت اور معاشرت قرآن پر نہیں جاتی، میں نے کیا کرنا ان جماعتوں کا؟ میں تو جماعت میں آیا ہوں بھائی جنت کے لیے، میں نے تو یہ راستہ اس لیے اختیار کیا ہے، میں تو جھوٹ سے بچوں گا، میں تو چوری سے بچوں گا، میں تو غیبت سے بچوں گا۔ پھر آپ کہیں گے رمضان کے موضوع سے ہٹ گئے، رمضان کے موضوع سے پھر نہیں ہٹا ہوں۔ سنیں آپ،
یہ میں ساری میری گفتگو ہے تزکیہ نفس کے ارد، تزکیہ ہے یہ، جھوٹ نہیں بولنا تزکیہ، غیبت نہیں کرنی تزکیہ، کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچنی تزکیہ، ہمدردی کرنی ہے تزکیہ، غمخواری کرنی ہے تزکیہ، لوگوں کے ساتھ محبت کرنی ہے تزکیہ ہے، اپنی ذات کی نفی کرنی ہے تزکیہ ہے۔ تو رمضان یہی سکھاتا ہے نا، رمضان کا پیغام تو یہی ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مطلب ہے اپنے نفس کو روک لینا، اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو روک لینا۔ ہوشیار آدمی ہے وہ، ہوشیار آدمی جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے، نفس کے منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھتا ہے، وہ ہوشیار آدمی ہے۔ رمضان ہوشیار کرنے کے لیے ہے۔ نادان ہے وہ آدمی جو خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے، وہ نادان ہے۔ سام ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے اور آپ کے رب نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو میری مانتے ہیں، یہی کہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، ڈائریکٹ کہا ہے، واسطوں اور وسیلوں سے نہیں کہا۔ یہ رب کا اپنا انداز ہے، اس امت کے لیے خاص انداز ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے سونے ماننے والے ہو سنو، میرے ماننے والوں اور میری ماننے والوں سنو، براہ راست خطاب ہے، واسطوں اور وسیلوں سے ہٹ کر، کل نہیں کہا تم کہہ دو نا، میں کہتا ہوں میری سنو۔ ایک بہت اہم بات ہے نا، اس لیے خود واسطوں سارے واسطوں کو ہٹا کے خود میری سنو، جو میری سننے والے ہو میری سنو، تمہارے اوپر روزے میں فرض کر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کرو۔ تمہارے اوپر یہ روزے پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں کہنا ہمارے اوپر کوئی آفت آ پڑی ہے نا، یہ آفت نہیں ہے، یہ رحمت ہے، اور صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ سارے میرے ماننے والوں کے لیے، تم سے پہلوں کے لیے بھی تھی، اب والوں کے لیے۔ قیامت تک جو میری بات مانیں گے وہ روزے رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ یہی آقا کا فرمان ہے، جو روزہ دار کسی دوسرے روزہ دار کی افطار کرائے گا نا، تو میری ملاقات اس کے ساتھ حوض کوثر پہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ افطار کروائیں گے لوگ کہ نہیں کروائیں گے؟ انشاءاللہ۔ باپ آ گیا، باپ آیا ہے، باپ اب چلتا ہوا آ رہا ہے، باپ آ کے پہنچتا ہے آقا کے دربار میں، تو آقا نے فرمایا اے شخص، مجھے میرے رب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس سے بات بعد میں پوچھنا ہے، پہلے یہ پوچھو راستے میں شیر کون سے کہتا آ رہا تھا۔ اس نے کہا آقا پہلے بھی ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور ابھی تو زبان پر نہیں آئے، ابھی تو میں راستے میں خیال کرتا آ رہا تھا، ابھی تو میرے راستے میں میں چلتا آ رہا تھا، میں خیال کرتا آ رہا تھا، یار اتنی ٹھنڈ کا موسم تھا، مجھے بڑی سردی لگی تھی، بہت سخت سردی کا موسم تھا، ٹھٹھر رہا تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، گھر آیا ہوں، بیوی نے بچہ بتایا میرا تو بیٹا بیمار ہے، شدید سردی میں اب دل نہیں کر رہا تھا، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، لیکن بیٹا میں نے اس کو اٹھایا، میں اٹھا کے اس کو لے گیا، میں اس کی علاج معالجے کے لیے دوڑا، اپنی ہڈیوں کا رس میں نے اس میں کھولا، اپنی جوانی میں نے اس پہ کھپائی، آج حضور کے دربار میں میری شکایت لے کر پہنچا، آج آقا کے دربار میں میری شکایت لے کر پہنچا کہ میرا مال ہے یہ خرچ کرتا ہے۔ یہ بات حضور کو کس نے بتائی تھی؟ اللہ نے بتائی تھی۔ وہ اللہ کون ہے؟ جو دلوں سے اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے، زبان پر نہیں آئے تھے ابھی بات۔ تو اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو، رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، وہ تربیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اسی لیے فرض کی ہے۔ نفس کے منہ زور دیکھیں، ہم یہاں دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں آئے، بنگلوں کے لیے نہیں، گاڑی کے لیے نہیں آئے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں گاڑی کے لیے، تو بہت بڑی بھول میں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا بنگلہ بنا کے اور بہت اچھی لگژری گاڑی لے کر میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ بہت بڑی بھول میں ہے، اس کا معیار غلط ہے، پیمانہ اپنا ٹھیک کرے، ناپنے کا پھٹا غلط ہے اس کا۔ یہ دنیا کے پیمانے، یہ پیمائش کے پیمانے غلط ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں سے واپس جانا ہے، اصل پیمانہ ہے، اصل سکہ ہے جو وہاں چلے گا، وہ سکہ دیکھنا ہے کون سا سکہ ہے۔
وہ سکہ ہم نے دیکھنا ہے، اس سکے پر نماز تلیں گے پھر بندے کو پتہ چلے گا یہ دنیا کی داری کے نہیں ہے۔ تو ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں؟ ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے بھیجا ہے نا۔ اللہ نے آدم کے بچوں کو یہی کہا ہے میں تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں، میری طرف سے جتنی ہدایات آئیں گی اما یاتیناکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اس کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ غم ہوتا ہے گزری ہوئی زندگی کا، خوف ہوتا ہے مستقبل کا۔ غم بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا۔ جو میرے حکم کے مطابق زندگی گزار گیا، میرے محبوب کے مطابق زندگی گزار گیا، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ مسجد میں پیسے دے کر، یتیم کی کفالت پر پیسے لگا کے، اللہ کے راستے میں جہاد میں پیسے لگا کر پشیمان نہیں ہوتا بندہ، بلکہ کہتا ہے کاش اور لگاتا، کاش اور لگاتا۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے پھر بھی کہتے ہیں اور لگاتا، مجلس میں بیٹھ کے سوچے پھر بھی کہتے ہیں اور لگاتا، اکیلا چلا جائے پھر بھی کہتے ہیں کاش اور لگاتا۔ اللہ کے راستے میں لگایا ہوا کم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں لگایا ہوا اس لیے محسوسات ہیں، یہ خیالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، اور آزمائش کے بعد ہمارا اصل مقام کون سا ہے؟ جنت ہے۔ ہمارا کون سا مقام ہے بھائی؟ جنت، جنت ہے۔ جنت ہدیناہم نجدین، دو راستے بنائے ہیں، شکر گزار بنے گا جنت میں جائے گا، کفر کرے گا تو اپنی مرضی کرے گا۔ بھائی اللہ ظلم کسی پر نہیں کرتا، لوگ اپنی ذات پر خود ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اپنے لیے ماڈل کسی اور کو مقرر کر لیتے ہیں۔ لوگ ماڈل پیارے نبی کو نہیں بناتے، جو لوگ سب نہیں، آپ تو الحمدللہ سارے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ماڈل ہمارے آقا، ہمارے ماڈل صدیق اکبر، ہمارے ماڈل عمر فاروق، ہمارے ماڈل عثمان غنی، ہمارے ماڈل علی بن ابی طالب، ہمارے ماڈل عمر بن عبدالعزیز، یہ ہمارے ماڈل ہیں، ہمارے ماڈل یہ لوگ ہیں۔ تو جو شخص ان کو ماڈل بنا کے چلے گا اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور ہم نے واپس جنت میں جانا ہے، اور جنت میں کوئی ناپاک نفس نہیں جائے گا۔ ناپاک نفس جائے گا؟ نہیں جائے گا، وہاں پاک نفس جائے گا۔ جنت میں بہترین نفس جائے گا، جنت میں اچھا بندہ جائے گا، جنت میں صاف کردار کا بندہ جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جس کی زبان غیبت سے پاک، جس کی زبان چغلی سے پاک۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ سیکنڈ لاسٹ کام یہ ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کریں، ایک معاف کرنے میں جلدی کریں۔ تو آخری اشارہ یہی ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو آدھے کھڑے ہیں، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرے نے سب کو معاف کر، جیسا آپ آدھے تو معاف کر ایسا نہیں کرے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بین نہ لڑ پیا کو نہ معاف کرے سا، میرا نہ لڑا ودا کوئی نہ معاف کرے سا، ہمسایا میرا لڑا ودے معاف کو نہ کرے سا۔ اللہ ایک ہی دب، کیوں بھائی؟ اپنے واسطے معافی، دوجا واسطے دب۔ سب سے پہلے اللہ کی صفت خود اپنانی ہے، اور اللہ کو یہ کہنا ہے اللہ صرف تیری ذات کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں، مجھے معاف کر، یہ کہنا ہے۔ اور اعتکاف، ویسے بھی مسجد میں جاتے ہیں نا، اعتکاف کی تو سنت اعتکاف ہے آخری دن قیام اللیل تلاش کرنی ہے، لیلۃ القدر۔ لیکن جب آپ مسجد میں جائیں نا، مسجد میں جا کے اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں جا کے کسی کو بات کریں، باہر نکالنے ثواب ملتا ہے۔ یہ تھے میرے بھائی اور میرے دوستوں کچھ کرنے کے کام۔ آخری گزارش میں آپ سے کروں گا، جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے بتا دوں کیا بتاؤں گا؟ بتا دیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جھوٹ سے بچنا ہے، اگلا کام یہ غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، لغو باتوں سے بچنا ہے، فضول لا یعنی باتوں سے بچنا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، بے مقصد نہ بولے۔ زبان پکڑی جاتی ہے، پکڑی جائے گی، فرشتے لکھ لیتے ہیں، کیوں بولیں کسی کے ساتھ خواہ مخواہ فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ نہ بچا رہے ہیں پھر بھی نہ کریں، زبان پر قابو رکھیں، تکبر سے باز رہے۔ بندہ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھیں گے، شیطان بڑا فرق لاتا ہے، کہتا ہے میں تہجد پڑھتا ہوں باقی سارے ستے پہ، میں تو روزے رکھتا بتا بقایا بے روزے بندے روزیت بندے، میں تو بتا حاجی تھی بندے سارے بیمان ہیں۔ نفس بڑی گالی سے کہتا ہے، بچنا اس نے، تکبر نہیں کرنا، عاجزی کرنی ہے۔ رب کو آکھنے مولا فقیر کو دیں، یہ غریب کو دیں، توفیق دیتی ہے مولا قبول کر۔ اگلی کام یہ ہے کہ کھانا کام کھانا ہے، دسترخوان پر اپنا ہاتھ روک کے رکھنا ہے۔ جب افطاری کا ٹائم آتا ہے نا، بندہ کہتا ہے آج ملے،
روزے کا یہ مقصد نہیں ہے کھانا شہری میں بھی پتہ ٹھوک کے کھائے شام تک گوشت نہیں، اور شام کو اتنا کھائے کہ پھر نمازیں تراویح وہ رہ جائے، یہ کام نہیں کرنا، کم کھانا، اس گھوڑے کو قابو کرنا ہے، کم کھلانا ہے گھوڑے کو۔ اور اگلی بات یہ ہے، یہاں میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، ویسے بوڑھے اور نوجوان آج کل سارے ایک جیسے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ایک روزہ موجود ہے، ایسے والا کھولتے قرآن ہے، آگے ننگی عورت آ جاتی ہے۔ میں سیکنڈ لاسٹ کام یہ ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کریں، ایک معاف کرنے میں جلدی کریں، دو آخری اشارہ یہی ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو آگے کھڑے ہیں، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرے نے سب کو معاف کر، جیسا آپ آدھے تو معاف کر ایسا نہیں کرے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بیڑنا لڑ پیا کو نہ معاف کرے سا، میرا لڑا ودا کو نہ معاف کرے سا، ہمسایا میرا لڑا ودے معاف کو نہ کرے سا۔ اللہ ایک ہی دب کیوں بھائی اپنے واسطے معافی، دوجا واسطے دب۔ سب سے پہلے اللہ کی یہ صفت خود اپنانی ہے، اور اللہ کو یہ کہنا ہے اللہ صرف تیری ذات کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں، مجھے معاف کر، یہ کہنا ہے۔ اور اعتکاف ویسے بھی مسجد میں جاتے ہیں نا، اعتکاف کی تو سنت اعتکاف ہے آخری دن قیام اللیل تلاش کرنی ہے، لیلۃ القدر۔ لیکن جب آپ مسجد میں جائیں نا، مسجد میں جا کے اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں جا کے کسی کو بات کریں، ثواب ملتا ہے۔ یہ تھے میرے بھائی اور میرے دوستوں کچھ کرنے کے کام۔ آخری گزارش میں آپ سے کروں گا، جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے بتا دوں گا، بتا دیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جھوٹ سے بچنا ہے، اگلا کام یہ غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، لغو باتوں سے بچنا ہے، فضول لا یعنی باتوں سے بچنا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، بے مقصد نہ بولے۔ زبان پکڑی جاتی ہے، پکڑی جائے گی، فرشتے لکھ لیتے ہیں، کیوں بولیں کسی کے ساتھ خواہ مخواہ فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، نہ بھی چاہ رہے ہیں پھر بھی نہ کریں، زبان پر قابو رکھیں، تکبر سے باز رہے۔ بندہ عبادت کرتے ہیں نا، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھیں گے، شیطان بڑا فرق لاتا ہے، کہتا ہے میں تہجد پڑھتا ہے، باقی سارے ستے پہ، میں تو روزے رکھتا بتا بقایا بے روزے بندے تو زیاد بندے میں تو بتا حاجی تھی بندے سارے بیمان ہیں، نفس بڑی گالی سے کہتا ہے، بچنا اس نے، تکبر نہیں کرنا، عاجزی کرنی ہے۔ رب کو آکھنے مولا فقیر کو دیں، یہ غریب کو دیں، توفیق دیتی ہے مولا قبول کر۔ اگلی کام یہ ہے کہ کھانا کام کھانا ہے، دسترخوان پر اپنا ہاتھ روک کے رکھنا ہے، جب افطاری کا ٹائم آتا ہے نا بندہ کہتا ہے ملے۔ روزے کا یہ مقصد نہیں ہے کھانا شہری میں بھی پتہ ٹھوک کے کھائے شام تک گوشت نہیں، اور شام کو اتنا کھائے کہ پھر نمازیں تراویح وہ رہ جائے، یہ کام نہیں کرنا، کم کھانا، اس گھوڑے کو قابو کرنا ہے، کم کھلانا ہے گھوڑے کو۔ اور اگلی بات یہ ہے، یہاں میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، ویسے بوڑھے اور نوجوان آج کل سارے ایک جیسے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ایک روزہ موجود ہے، ایسے والا کھولتے قرآن ہے، آگے ننگی عورت آ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو عملی بات بتاتا ہوں، میں صوفی ٹائپ بندہ ہوں، یہ اس سے روح میں کمی آتی ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، کئی بار دل سے ذکر کرتے ہیں، لیکن جس وقت ہم ذکر کرتے ہیں نا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی چیزوں پر نظر پڑ جائے، چاہتے ہوئے نہیں پڑتی، نہ چاہتے ہوئے پڑتی ہے، ہمارا دل جو ہے نا وہ اس طرح اللہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ روحانیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے بچنا ہے، اس انٹرنیٹ سے بچنا ہے، موبائل سے بچنا ہے، ٹی وی سے بچنا ہے۔ میچ یہ لے کر آتے ہیں نئے نئے جال فتنے، ٹی وی میں میچ دیکھو بھائی، میچ میں کیا دکھاتے ہیں؟ ننگی عورتیں دکھاتے ہیں، اور کیا دکھاتے ہیں؟ اور کیا تک بنتا ہے کہ عورتیں ناچ رہی ہیں بھائی، کیا تک بنتا ہے کہ اس میں مشہوریاں دکھا رہے ہیں بھائی۔ ٹی وی سے بچیں، اعتراض کریں، انٹرنیٹ سے بچیں، موبائل سے بچیں، اور وقت کے ضیاع سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں، اور اس سے بچا کر اپنی نظروں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ میں نے جتنی باتیں آپ سب کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیش کی ہیں، اس میں جتنی کمیاں رہ گئی ہیں وہ مجھ نادان اور فقیر کی اپنی ذات کی وجہ سے کمیاں رہ گئی ہیں، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، آپ سب کو معاف کر دیں، اور جو کچھ اچھی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہیں۔ میں اپنی قیادت کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا پروگرام ہمارے لیے ارینج کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اس ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محرمات کے حوالے سے سلسلہ نہ ہو،
میں دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا زمین پہ خطاؤں کو چھوڑ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا مگر خدا کو چھوڑ کر۔ شعلہ زن ہے تیرا ذوق بلند، بھٹکتے نہ پھرے راہی اندھیری میں، تصویر لاتے ہیں منظر میں پھٹک سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ڈاکٹر نثار صاحب مکر سے خصوصی طور پر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، تحصیل امراء جماعت اسلامی، اراکین اور کارکنان جماعت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے خیال میں ڈاکٹر نثار صاحب کی اور باقی مقررین یہاں پہ تھے جو آج سارا دن یہ پروگرام رہا، اور خاص طور پر ڈاکٹر نثار صاحب کی جامع گفتگو تھی، اور اس کے بعد تو کہنے کا کچھ نہیں رہتا، صرف شکریہ یہ ادا کر سکتا ہوں آپ لوگوں کا، ڈاکٹر صاحب کا اور جتنے مقررین تھے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آج سارا دن آپ لوگوں نے انہماک سے یہ پروگرام، یہ تربیت گاہ میں شرکت کی۔ بہرحال کہنے کے لیے صرف ایک دو باتیں یہ ہے کہ صبح جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو کچھ تعداد میں حاضری میں کمی تھی جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جس تحریک سے، جس تنظیم سے وابستہ ہیں، ان کی جس طرح بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے اس کے کرنے کے کام ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے باقی مقرر کو ڈاکٹر نے کوئی ایک دوا تشخیص کی ہو یا اس کے لیے لکھا ہو کہ آپ نے خون اگر اس کو لگانا ہو یا کوئی ڈرپ لگانی ہو اور 10 cc کی ڈرپ اس کو رکھی ہو کہ آپ نے 10 cc لگانی ہے ڈرپ جس سے آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے، اور آپ اس 10 کی بجائے 5 cc یا 3 cc یا 2 cc لگا رہے ہیں، میرے خیال میں اس طرح وہ افاقہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اگر اس اجتماع میں جب آپ کے لیے جو پروگرامات رکھے جاتے ہیں یا رکھے گئے تھے وہ بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی تشنیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیے جاتے ہیں، تو اگر کچھ پروگرامات یا کچھ اجتماعات آپ سے مس ہو جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی مریض کی مانند ہوتی ہے کہ جس کو جو پوری جو ہے اس مرض سے یا اس دوائی سے استفادہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس پہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آئندہ اپنے اجتماعات میں اس طرح الحمدللہ ابھی اس طرح انہماک سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے سنا ڈاکٹر صاحب کی اور اس سے پہلے مقررین کی، تو اگر پہلے وقت سے اس طرح ہوتا تو اس کا ایک بہت ہی اچھا اثر ہوتا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک تحریک سے وابستہ ہیں، اور اس سے میں تربیت گاہ جو آج رکھی گئی ہے اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس تحریک سے، جس جماعت سے وابستہ ہیں، وہ اپنے کارکنان کی، اپنے افراد کی تربیت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی ہے اور کوشاں رہتی ہے۔ ہمارا تعلق ایک عام سیاسی جماعت کی طرح سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہے کہ جس کو اپنے کارکنوں کی، جس کو اپنے افراد کی کوئی فکر نہیں ہوتی، صرف اس کو اس لیے لگایا گیا جاتا ہے کہ وہ صرف زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگائیں، تاکہ کوئی کام نہیں ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ ہم ان کا سہارا بن کے ان کے ذریعے سے ہم اقتدار کرسی تک پہنچ جائیں۔ جبکہ تحریک، جماعت، تحریک اسلامی اپنے کارکن کے مستقبل کے لیے بھی فکر مند ہوتی ہے اور اس کی آخرت کی دنیا کے لیے بھی فکر مند ہوتی ہے کہ میرا یہ جو نوجوان ہے، میرے ساتھ جو بزرگ ہے، میرے ساتھ جو بوڑھا جو وابستہ ہے، اس کی نہ صرف میں نے اس دنیا کے لیے اس کی فکر کرنی ہے بلکہ اس کی آخرت کا سامان بھی میں نے اس کے لیے بندوبست کرنا ہے۔ یہ تربیت گاہیں، یہ پروگرامات اس لیے تشکیل دی جاتے ہیں کہ ہم اپنے تحریک کو، اپنے کارکن کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں اور اس کی آخرت کی فکر کر سکیں۔ مقررین نے اس حوالے سے بات کی، ہمارے کرنے کے کام کیا ہے، تفصیل سے بات ہو چکی ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے سر کے اوپر سب سے پہلے رمضان کا مہینہ سر 10 قریب ہے ہمارے، اور ڈاکٹر نثار صاحب نے بڑی جامع گفتگو میں سب کچھ سمو دیا ہے، اس کے علاوہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس رمضان کے مہینے میں کم از کم اپنے معاملات ہیں، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اس طرح رکھنا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص کہ جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کرائی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں،
अगर इस रमज़ान के महीने में भी कुछ पता नहीं चलता ज़िंदगी का। डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर नजमुद्दीन साहब ने फरमाया कि दोस्त तहरीर लिखे कि हम उसको फाइनल शक्ल देंगे, टच करेंगे, सुबह पता चला कि वो फौत हो चुका है, वो कब्र के अंदर मौजूद है। कुछ ज़िंदगी का पता नहीं चलता। ये रमज़ान का महीना से मुक़द्दस महीना आया है हमारे ऊपर, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंदर जो है ना अपने मामलात को ठीक कर सके और अल्लाह की रज़ा इसके ज़रिए से हासिल कर सके। इसको उसने अपनी बख्शिश न कराई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर इस रमज़ान के महीने में भी कुछ पता नहीं चलता ज़िंदगी का। डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर नजमुद्दीन साहब ने फरमाया कि दोस्त तहरीर लिखे कि हम उसको फाइनल शक्ल देंगे, टच करेंगे, सुबह पता चला कि वो फौत हो चुका है, वो कब्र के अंदर मौजूद है। कुछ ज़िंदगी का पता नहीं चलता। ये रमज़ान का महीना से मुक़द्दस महीना आया है हमारे ऊपर, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंदर जो है ना अपने मामलात को ठीक कर सके और अल्लाह की रज़ा इसके ज़रिए से हासिल कर सके। इसको सूरत हाल देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इंतखाबात का मौका है और इस इंतखाबात के लिए भी हमने तैयारी करनी है। क्योंकि अभी जो जिस तरफ मुल्क जा चुका है, इस वक्त मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और तकरीबन तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है और खुद हुकूमती वज़रा या हुकूमती पार्टी से जो अब कुछ लोग अलग हो चुके हैं, वो ये बात ज़बान ज़द आम है, ओपनली डिबेट्स कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है और हमारा मुल्क दिवालिया तकरीबन दिवालिया हो चुका है। इस नहज तक कौन लोग पहुँचा चुके हैं, किन लोगों ने इस नहज तक इस मुल्क को पहुँचाया है? यही लोग हैं जो 70 साल से 75 साल से इस मुल्क के ऊपर काबिज है। एक अशरफिया है, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी बारियाँ तब्दील कर रहे हैं। ये 50, 60, 70 लोग हैं, 100 के करीब लोग हैं, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और इस तरह जो है ना इस इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो हमें इस वक्त सूरत हाल है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अब आवाम जो है ना मायूस हो चुके हैं, चाहे PDM है चाहे PTI है, उससे आवाम मायूस हो चुके हैं और इस वक्त उनके पास एक वाहिद जो हल है या उम्मीद की जो किरण है वो इस वक्त जमात इस्लामी के अलावा और कोई नहीं है। और वो जो सिराजुल हक साहब की क़यादत है, तो उसके पास जो टीम है, इसके अलावा इस मुल्क का निज़ाम संभालना, इस मुल्क को इस गर्दाब से निकालना, मैं समझता हूँ किसी के पास भी नहीं है। इसलिए हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है। हमने तकरीबन हमारे कैंडिडेट इस हवाले से फाइनल हो चुके हैं, कुछ हल्के रहते हैं हमारे, उनके भी इंशाल्लाह कुछ दिन में हो जाएगा। और कल न परसों सिराजुल हक साहब KBK के हवाले से खासकर हमारे कैंपेन शुरू करने वाले हैं। मंगल के दिन पेशावर में एक प्रोग्राम है, इस हवाले से ना कैंडिडेट्स भी नॉमिनेट करेंगे और उसके भी जो है ऐलानात करेंगे। उसके बाद हम मिलकर हम आगे चलकर उस कैंपेन को आगे वो भी लीड करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने अपने अज़ला की सतह पर और जिस मकाम पर हम लोग मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हमें करने का काम क्या है? हमारे मुकर्रर ने बात की कि लोग अपना झूठा बयानिया भी भेज देते हैं। करप्ट पार्टियां है, करप्शन उसके अंदर सरायत कर चुकी है, नीचे लेवल तक करप्शन सरायत कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो करप्शन के खिलाफ बात करते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं और अवाम उसके पीछे भागी चली जा रही है। वो लोगों तक अपना बयानिया पहुंचा रहे हैं, करप्शन से बरे हुए हैं और करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, जबकि हम एक नेक पार्टी, एक साफ पार्टी और साफ क़यादत के होते हुए अपना पैगाम अगर किसी फर्द तक नहीं पहुंचा सकते, तो मेरे ख्याल में इसमें मेरी और आपकी कमी और कमजोरी है। इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है, हमें लोगों तक जाना है, हमें लोगों के पास पहुंचना है और उन तक जो है ना दावत पहुंचानी है जमात की। अभी हमें घर घर जो है ना इस मुहिम को चलाना पड़ेगा, एक अपने फर्द तक जाना पड़ेगा, मोहल्ले तक जाना पड़ेगा, शहरों को घूमना पड़ेगा और एक फर्द तक जो है जमात की दावत पहुंचाएंगे तो फिर हम कोई इस तरह माहौल बना सकते हैं कि हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सिटी से उम्मीदवार हैं, द्राबन से भी उम्मीदवार हैं, फाइनल हो चुके हैं तकरीबन। सिराजुल हक साहब परसों उसका ऐलान कर देंगे। उसके बाद में आप तमाम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसके बाद आपने वक्त ज़ाया नहीं करना और उसके बाद निकल पड़ना है फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर और अपना जो साफ सुथरा पैगाम है और अपनी साफ सुथरी क़यादत है उसका पैगाम जो है ना डोर टू डोर लोगों तक जाना है। क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास और मुल्क के अलावा और अवाम को ये समझाना है ये बात कि अब इसके अलावा और कोई आपके पास हल नहीं है कि जमात इस्लामी की क़यादत और जमात इस्लामी का साफ सुथरे किरदार, उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। उसके लिए जो भी हमारे पास टूल्स होंगे हम वो इस्तेमाल करेंगे, हम उसके जो भी लवाजमात होंगे इंशाल्लाह उसमें पूरा करेंगे। मैं एक अहम चीज़ है जो यहाँ पे हमारी ज़रूरत भी है उसके इस्तेमाल के हवाले से भी बात करना चाहूँगा, जिसको हम इतना फोकस नहीं करते। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है कि हमारे जेब में उन्होंने दे दिया वहाँ पे एक पुर्जा जो भलाई का भी सरचश्मा हो सकता है और बुराई का भी जो है सरकील है। मैं अल्लाह ताला से आप तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला
آپ کی جان اور مال میں برکت عطا فرمائے، آپ کی صلاحیت میں اضافہ فرمائے، اور اپنی قیادت کے لیے بھی دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ میری قیادت دن اور رات لگی ہوئی ہے، نہ وہ اپنے گھر دیکھ رہی ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہے، اور اس ملک کے لیے، اس امت کے لیے لگی ہوئی فکر کر رہی ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور ان کے لیے جو ہے نا سبب پیدا فرمائے تاکہ وہ ان کی صورت میں ہمارے ملک کے اندر ایک اچھی قیادت آ جائے، اور جو ہمارے مشتاق صاحب کی صورت میں ہے، اس وقت سراج الحق صاحب کی صورت میں ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی صورت میں، یا گوادر کے اندر جو ہے نا ہمارے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور ہماری جو ٹیم لگی ہوئی ہے جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے نا ہمارے لیے سہولتیں فرمائے تاکہ ہم ان کو بھی جو ہے نا ہم ان کو واپس اپنے ملک کے اندر لا سکے اور وہ بھی اپنے خاندان سے مل سکے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے، یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، اس گزارش کے ساتھ بھی کہ آئندہ بھی آپ کے پروگرامات میں بر وقت شرکت کر کے اس پروگرامات کی تاکہ افادیت ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیں۔ یا اللہ دنیا میں برائی عطا فرما، آخرت میں برائی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جن کا ان بھائیوں نے کہا ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، باقی مومنین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، نیکیوں قبول فرما، کمی اور کوتاہیوں سے معاف فرما، اس دنیا کے گھر سے اچھا گھر عطا فرما، اس دنیا کے ساتھیوں سے اچھے ساتھی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ جو لوگ، جو بیٹیاں اور بیٹے ہمارے اپنے زوج کے انتظار میں اپنے اچھے زوج مقرر فرما، جو بیٹیاں اور بیٹے اپنے گھروں میں پہنچ چکی ہیں بیٹی میں، یا اللہ ان کو خوش اور خرم رکھا، جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اپنا اور والدین کا فرما بردار بنا، جن کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہے یا اللہ اپنے خاص فضل سے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، بوڑھوں نے تیری دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما، رزق آسان کر دے، حلال اور آسان رزق طیب و طاہر وافر مقدار میں عطا کر۔ یا اللہ حافظ صدیقی کو رہا کر دے۔ یا اللہ جو لوگ بے گناہ جیلوں میں قید ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کو ہاتھ روک دے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس میں اپنے دین کو غالب اور نافذ کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتوں سے ہم سب کو حوض کوثر سے پانی پانے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ وہ انشاءاللہ دسترخوان بچھا کے آپ کے لیے کھانے کا یہ بندوبست کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جمعہ خان صاحب کیلنڈر لے آئے۔ یہ فاروق منڈی صاحب ہیں۔ وہ بھی آئے بس کھانا جی میں آ رہا ہوں۔ Gracias.